نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم، وقت بھی جانتا ہے، وقت کی پہچان ہے ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا، رب کعبہ کی قسم صاحب ایمان ہے ہم۔ سامعین محترم اور حکم صاحبان، آج کی اس متبرک محفل میں بندہ جس موضوع کو تخیلات کی وادیوں سے نکال کر لبوں کا زیور بنانے جا رہا ہے وہ ہے دینی مدارس کا کردار۔ سامعین محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں دو عظیم نعمتیں لے کر آئے، ایک مقدس کتاب، دوسری روشن دین، ایک علم کامل، دوسرا عمل کامل، ایک چمکتا ہوا علم، دوسرے دمکتے ہوئے اخلاق۔ اور یہ جملہ بڑا معروف بین الناس ہے کہ اس امت کے لیے سب سے پہلے مدرسے کی بنیاد مدرسہ دار ارقم یا اصحاب صفہ کی صورت میں رکھی گئی، لیکن اگر تھوڑا باریک بینی سے کام لیا جائے تو اس امت کی راہبری اور رہنمائی اور اصلاح کے لیے جو پہلا مدرسہ قائم ہوا وہ غار حرا ہے، جس کے معلم اول رب کائنات، متعلم اول سرور کائنات، واسطہ اول جبرائیل امین، کتاب اول قرآن کریم، مخاطبین اولین صحابہ اکرام کی قدسی صفات پر مشتمل جماعت تھی۔ یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا۔ سامعین محترم، اب آئے دور حاضر میں جب ہم ان دینی مدارس کے کردار کا جائزہ لیتے ہیں تو فوراً ذہن کی گلیوں میں یہ سوال گردش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ان دینی مدارس کا کیا کردار ہے۔ ارے ظن باطل، ذرا سن، ان دینی مدارس کے ذریعے نہ صرف اسلامی معاشرت، اسلامی اخلاق و کردار زندہ و تابند ہوتے ہیں، بلکہ اسلامی علوم و فنون کا تربیت جیسا مبارک عمل اسلامی کلچر میں جاری رہتا ہے۔ اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ آج اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو آپ کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو آپ کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو حقوق والدین کو بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو حقوق زوجین کو بتانے والا کوئی نہ ہوتا، آج اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو ناموں سے صحابہ کی دفاع کی خاطر میدان میں آنے والا کوئی نہ ہوتا۔ ہاں توجہ رکھنا، آج ہم اگر مسجد میں چٹائی پر بیٹھ کر اشاعت دین کی باتیں کرتے ہیں تو ان دینی مدارس کا کردار ہے۔ آج اگر افغانستان، کشمیر، آج اگر دنیا کے کونے کونے تک تبلیغی جماعت پہنچی ہوئی ہیں تو ان دینی مدارس کا کردار ہے۔ آج اگر خانقاہوں میں اللہ اللہ کا نام گونجتا ہے تو ان دینی مدارس کا کردار ہے۔ آج اگر افغانستان، کشمیر میں کوئی اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو ان دینی مدارس کا کردار ہے۔ سامعین محترم، دور حاضر میں ایک باپ کے دو بچے ہیں، ایک عقل مند اور ہوشیار، دوسرا کمزور اور کن ذہن والا۔ توجہ رکھنا، باپ اس عقل مند اور ہوشیار بچے کو اسکول اور کالج کی تعلیم دلواتا ہے، اور جو بچہ کمزور ہے اسے مدرسے میں داخل کرتا ہے، صرف اس لیے کہ کسی کام کا نہیں۔ توجہ رکھنا، ایک کی پرورش اسکول اور کالج میں ہوتی ہے اور دوسرے کا مدرسے سے نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ وہی کمزور بچہ اپنے باپ کو خوشخبری دیتا ہے کہ ابا جان میں حافظ قرآن بن گیا۔ اور یہی تو دینی مدارس کا کردار ہے۔ پھر جب یہ بچہ اپنے والدین کی خدمت سر انجام دیتا ہے تو ان دینی مدارس کا کردار ہے
پھر جب یہ بچہ خیرکم من تعلم القرآن کا مصداق بنتا ہے تو ان دینی مدارس کا کردار ہے. پھر جب یہ بچہ مسجد کے ممبروں میں اعراب پہ بیٹھ کر لوگوں کو حقوق اللہ، حقوق والدین کا درس دیتا ہے تو ان دینی مدارس کا کردار ہے. پھر جب یہ بچہ العلماء ورثۃ الانبیاء کا مصداق بنتا ہے تو ان دینی مدارس کا کردار ہے. اور انہی دینی مدارس نے اس بچے کو اس حد تک نمایاں کیا کہ بچہ حافظ قرآن بن گیا، مبلغ اسلام بن گیا، مورخ اسلام بن گیا، مفسر اسلام بن گیا. ارے دینی مدارس کا کردار نہیں تو اور کیا ہے؟ سامعین محترم، اہل علم کو چاہیے کہ دینی مدارس کی قدر کریں، دینی مدارس کے مقام کو سمجھیں اور دینی مدارس کے لیے دعاؤں کا اپنا مستقل معمول بنیں. میں اپنی تقریر کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. ما علینا الا البلاغ.